لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی برے اعمال کرتا تھا، شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا۔ یہ سالوں کے بعد آئے گی، بتاؤ، ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی۔ ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نہ کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا، اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔ آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند اور سورج، سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ہم سورج کو لپیٹ لیں گے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں، ایسے تھوڑی لپٹے گا۔ سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا۔ سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں کو، اناج کو، غلے کو، اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور غلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی، اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اڑتے اڑتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قرآن کی آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں، وہ تو ٹھنڈا ہے، سورج اس کو پگھلا دے گا، اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا، اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا، اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا، تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی، اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی۔ جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے۔ سائنس تم پڑھتے ہو، بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو، ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں۔ سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ان لوگوں کو بھگا تو دو، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر۔
جب آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور سورج، چاند بے نور ہو گیا، چاند اور سورج جمع ہو گئے، یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، چیخے گا، چلائے گا، آج میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، این المفر، کہاں بھاگوں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، انسان بولے گا، انسان پوچھے گا، انسان چیخے گا، این المفر، جائے پناہ بتاؤ، چھپنے کی جگہ بتاؤ۔ او لوگوں، سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے، ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے، پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی اسی میں گوتا لگا رہا ہے، این المفر، کہاں بھاگوں، او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو، او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو، کلا لا وزر، آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں ہو وہیں رہو، بھاگنے کی سارے دروازے بند، تمہارے مکان بھی گر گئے، تمہاری دکانیں بھی گر گئیں، جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نحاس، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں، اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا، آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، بما قدم واخر، تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا، کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا، آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے، ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ منظر آپ دیکھتے جائیے، اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے، یہ قیامت کا ہولناک منظر۔ آؤ، انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے، ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا، اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے، ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی، اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے، ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی، ایک ایک آدمی کہے گا، یقین نہیں آتا قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے
جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے, میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے, سورج کی گرمی میں تپیں گے, عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم, ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے, ان کی گردنیں جھک جائیں گی. عند ربہم, اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے, کہیں گے ربنا ابصرنا, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام, اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال, اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے, بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے, شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے. اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی, ربنا ابصرنا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, وسمعنا, ہم نے سن بھی لیا, ہاں ان کی چیخیں سن لی, ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے, ہم نے ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے. اے اللہ فرجعنا, ہم کو تو لوٹا دے, ہم کو تو واپس کر دے, ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے. نعمل صالحا, ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے, ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے. اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے, ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے, تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے, تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے. اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے. فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون, آج ہمیں یقین آ گیا ہے, تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے, تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے, تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا, آج ہمیں یقین آ گیا. لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی, کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں, جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں, جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں, اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں, ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں, ان کو یقین تھا دنیا میں تھا, تمہیں یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا, ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں. تم نے دنیا میں ہمارے رسول, ہمارے نبی, ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا, اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر, اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم. کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا, ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے, نہ کوئی منتر, نہ وید, نہ رامائن, نہ گیتا, نہ یوگی, نہ مودی, کچھ نہیں. آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں, جاگو, کرو احساس. اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل ہے, یہ آئے گا. آئیے ایک اور منظر تو میں دکھاتا چلوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے, کسی کو داہنے ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. ہاں علامہ حسنی نے مجموع الزوائد میں روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے. کچھ حاجی بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, ہم جیسے عالم بھی ہوں گے, تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے, ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, تہجد, ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ, الٹا. ہم نے تو نمازیں پڑھی, ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں, اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو. اللہ نے کہا ہاں الٹا ہو.
देखे तो क्या है, हमने तो बड़ी इबादतें की, पलटा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, नाम अमाल उल्टे हाथ में मिलेगा, पकड़ेगा पड़ेगा, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, सब गुनाह ही गुनाह है। चीख उठेगा, आवाज देगा, नजर आसमान पे डालेगा, कहेगा या रब्बी आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, ओ मेरे रब, ओ कायनात के रब, मेरी नेकियां कहां चली गई, मेरी नेकियों का क्या हुआ? हमने तो दुनिया में नमाजें पढ़ी, वो कहां चली गई? हमने तो दुनिया में रोजे रखे, वो कहां चले गए? हमने तो दुनिया में तहज्जुदें पढ़ी, वो कहां चली गई? अल्लाह, हमने तो दुनिया में 2-2, 3-3 घंटे लोगों में वाज़ो नसीहत की तकरीरें की लंबी लंबी, वो कहां चली गई? आय अल्लाह, हम तो कुरान का दर्स देते थे, वो इबादत मेरी कहां चली गई? अल्लाह, मैंने तो हज किए, वो इबादतें कहां चली गई? अल्लाह, इसमें तो सारे गुनाह लिखे हुए, आईना हसनाती, मेरी नेकियां कहां चली गई? ये बोलकर चुप होगा, खामोश होगा, वहां से आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे अपने भाई से नफरत और बुग़्ज़ ने और नफरत ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीजें तेरी नेकियों को चौपट कर गई हैं। इन सारी बुराइयों ने, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, इन सारी चीजों ने तेरी नेकियों को जला दिया, तेरी नेकियों को खा लिया। कुरान नक्शा खींचता है, वह अम्मामन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उल्टे हाथ में नामे अमाल मिलेगा, फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो चीख उठेगा, कहेगा आए काश कि मुझे मेरा नामे अमाल न दिया जाता, आए काश मुझे मेरी ये किताब, मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता। देखिए उसकी जबान से जो जुमले निकलेंगे, अल्लाह ने क्या कहा उसको बयान कर दिया। जिसके लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में नामे अमाल मिलेगा, वो क्या कहेगा? वो अम्मामन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लमूत किताबिया, जिसको उल्टे बाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा, वो कहेगा आए काश कि मुझे ये किताब न मिली होती, आए काश कि मुझे ये नामे अमाल न दिया गया होता। लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, आए काश कि मैं अपने हिसाब किताब से वाकिफ न होता, आए काश कि मुझे मेरा हिसाब किताब मुझे मालूम न होता, आए काश मुझे मुझसे हिसाब किताब न लिया जाता। या लैतहा कानतिल काजिया, आए अल्लाह मर, तूने हमें जिंदगी के बाद जो दुनिया में मौत दी थी, उसी मौत के खातिमा कर दिया होता और मुझे दोबारा जिंदा न किया होता। आए अल्लाह, मुझे जो पहली बार मौत आई थी, वही मौत मेरी जिंदगी की मौत होती और उसके बाद हमें दोबारा जिंदा न किया जाता, उस मौत ने ही मेरा खातिमा कर दिया होता और मुझे दोबारा न उठाया गया होता। ये 3 चीजें कहने के बाद फिर क्या कहेगा? फिर क्या कहेगा? उस पर भी गौर करो। अब ये 3 चीजें कहने के बाद जिन चीजों ने इसको बर्बाद किया, जिन चीजों ने उसको बर्बाद किया है और बुरे अमाल करने पर मजबूर किए, अब वो उनको कोसेगा और क्या कहेगा? मागनानी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हाय अफसोस, आज मेरा माल मेरे कोई काम ना आया, मेरी बिल्डिंगें मेरे काम ना आई, मेरा सोना मेरा चांदी आज मेरे कोई काम ना आया। कहेगा मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा जाहो हशमत मेरे कोई काम नहीं आया, मेरी दलीलें मेरे काम नहीं आई। जिन औलादों के लिए मैंने ये काम किया, वो औलादें भी मेरे काम ना आई। जिन बच्चों के लिए मैंने ये किया, वो बच्चे भी मेरे काम नहीं आए। जिस बीवी के लिए मैंने सोने के जेवर बनाए, वो भी मेरे काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, ये मेरे कोई काम नहीं आए। यहां ये कहेगा
چیخے گا وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ پکڑ لو اسے، فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں۔ بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو، اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو فاسلکوہ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا، شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا۔ یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی۔ سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے، اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی، اس نے امانتوں میں خیانت کی، اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو، اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں، یہ قتل کر دیے گئے، یہ تو جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ صحابی ضرور ہے، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، فرمایا ہاں، جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا، انہوں نے مال بٹنے سے پہلے، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی، وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی، بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا سب میں بٹ گیا، تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے، میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا، اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا، میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے، جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا، میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی، ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹنے سے پہلے، ایک چھڑا لی تھی، لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا، چپکے سے لے لی تھی، وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے، اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے، لیکن
لیکن نبی نے قبول نہیں کی. ان کی ایمانی غیرت جاگی, وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی. جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں, ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے, ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے, یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے. ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں. ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں, ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارا حال کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا, ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے. فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا, یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی, کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ فقیروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا, نہ کھلاتا تھا, نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا, نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا, بلکہ روکتا تھا. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں, کوئی دوست نہیں ہے اس کا. اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے, اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے. آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے, آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین, اور آج اس کو کوئی کھانا, بریانی, قورمہ, مٹن, چکن, یہ سب اس کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین, لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے, سڑ جائے, اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے, جو پیپ نکلتا ہے, آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. ولا طعام الا من غسلین, ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے, مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا یاکلہ الا الخاطئون, اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے. ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیوں, پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی, چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے, نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو گے این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر, نہیں بھاگ پاؤ گے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے, اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے, آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا, نہیں دیکھے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. يُبَصَّرُونَهُمْ, اللہ ایک موقع دے گا, یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا, ہاں فلاں بلاؤ, شاید یہ لوگ مدد کر دیں, سب آ جائیں گے. یبصرونہم, اللہ دکھائے گا, دیکھ لو, دکھا دیا جائے گا, یہ دوست ہیں, یہ ماں ہے, یہ بیٹا, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ, دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم, ان کو دکھا دیا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے, لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے,
وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے، ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی۔ وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن جو مجرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ چیخ اٹھے گا وہ، باپ کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے۔ کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے۔ لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے، انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا، اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے، اللہ ان کو لے لے۔ لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے، من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا، اللہ تو ان کو لے لے۔ وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی، یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے، اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے، اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے۔ واخی، اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے، اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے، ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے۔ اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو۔ کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کرے، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جہنم۔ کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے ایک کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا۔ یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا، ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔
एहसास करो अपने अंदर। हालात ही कुछ ऐसे होंगे, अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ा देने वाली क्या है वो खड़खड़ा देने वाली, वमा अदराका मलकारिया, तुम क्या जानो कि क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस, उस दिन तुम लोगों को देखोगे कि वो तितलियों परवानों की तरह उड़ रहे होंगे। इंसानों की हालत बड़ी अजीब होगी। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ जिनके ऊपर से एक कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है, जिनके ऊपर से एक कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है, ये कयामत के दिन धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। एक तो होती है रुई, लेकिन लिहाफ में भरने के लिए उसको भी हल्का कर दिया जाता है, धुन दिया जाता है, हल्की हो जाती है, उसको फूंको ऐसे तो एकदम उड़ती है। तो ये बड़े बड़े पहाड़ कयामत के दिन धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे, यानी हल्की रुई कर दी ऐसे उड़ रहे होंगे। ये गाड़ियां हैं जैसे हवाई जहाज उड़ते ना इधर से उधर, ऐसे ये बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से उड़े, और जो इसराफील का सूर आएगा ये पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तितलियों परवाने उड़ रहे हैं, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, नेकियां बुराइयां तौली जाएंगी। नेकियां बुराइयां दिखती नहीं है, लेकिन वजन हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आप कितनी बिजली खर्च करते हैं उसका वजन हो जाता है, मीटर बता देता है। फ्लाइट से जैसी उतरी आप बागडोगरा, बंबई, कलकत्ता कहीं, एयर होस्टेस आपको फ्लाइट से उतरने से पहले बता देगी आज बागडोगरा में इतनी डिग्री तापमान है, 12 डिग्री सेल्सियस। सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका वजन हो जाता है। लाइट दिखाई नहीं देती है, करंट, लेकिन इसका वजन हो जाता है। यह आंधी आई ना, सुनामी लहरें, आंधी का वजन आ जाता है 125 किलोमीटर, 220 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आई, ये हवा जो दिखाई नहीं देती इसका वजन हो जाता है। ऐसे ही नेकियां और बुराइयां दिखाई नहीं देती, लेकिन अल्लाह ताला उसका वजन करके हमारे सामने पेश कर देगा। नेकियां भी तौली जाएंगी, बुराइयां भी। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियों का पल्ला झुक गया, ऐशो आराम के साथ खुशी खुशी जन्नत में जाओ। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, नेकियां उड़ गई, बुराइयां झुक गई, बस फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वो हाविया क्या है? नारुन हामिया, भड़कती हुई और शोला मारती हुई आग। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोर के साथ हिला डाली जाएगी, जमीन में जलजला आएगा। मैंने कहा नहीं, चांद और सूरज टकराएंगे, दोनों जमीन के ऊपर गिरेंगे, जमीन में जलजला आएगा, भूकंप आएगा, और बहुत ही ज्यादा जोर का वो भूकंप होगा। पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, सब तितर बितर हो जाएगा दुनिया का निजाम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जमीन पूरी जोरों शोर के साथ हिला डाली जाएगी। ये नेपाल वाला भूकंप नहीं है, और ये गुजरात का और भुज कच्छ का वो भूकंप भी नहीं है जिसमें एडवाणी जी बाल बाल बचे। ये वो वाला भूकंप भी नहीं है। ये ऐसा भूकंप होगा कि पहाड़ अपनी जगह से सरक जाएंगे, बिल्डिंगें अपनी जगह से गिर जाएंगी, समंदर का पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा, एक मकान भी अपनी जगह पर नहीं होगा, सब धराशायी हो जाएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ाला, जमीन पूरी जोरों शोर के साथ, शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, आए अमीरों, आए चौधरियों, आए समाज के सरवुर्दा लोगों,
جن کو مہاجن کہا جاتا ہے. مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو. جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سونے چاندی کو، اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی. لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا. جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو، خزانے کو باہر نکالے گی، اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے، اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے، غریب نہیں ملیں گے. وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے. وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے. اپنی زکات اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے. یہ اس دور کی بات ہے. سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا. ایک تولے سونے کے لیے، ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو، تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے. ہاں اس دن پڑا ہوگا. بناؤ، کتنے کان کے بندے بناؤ گی، کتنی نتھنی بناؤ گی، کتنے تولے کا، کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی، لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے. وقال الانسان، اس کو کیا ہو گیا. انسان کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی. ہاں اے محلدار پاڑا والو، آئے جلسہ کرانے والو، یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی. اے اللہ، زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا، یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی، قیامت کا ذکر ہوا تھا، فلاں فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھیں. یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی. ہائے اللہ، لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھی، یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھی، یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے تھے، یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھی، یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا. یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی. یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی. آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے، آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے، ٹی وی بے جانے بول رہی ہے. میرے بھائیو، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے، جب وہ بھی بول رہی ہے، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے. جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے. یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عورت نے یہ کیا، فلاں لڑکی نے یہ کیا. یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے، جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات، تمہارے
अमली नमूने तुम्हारे आमाल नामे तुम्हारे सामने खोल दिए जाएंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, पूरी जिंदगी के आमाल तुम्हारे सामने होंगे। हमें कसम है अपनी इज्जत व जलाल की, आए मेरे बंदो तुम्हारे ऊपर मैं जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होने दूंगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह की कसम अगर तुमने चींटी के सर के बराबर भी एक नेकी की होगी, राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी अगर एक नेकी की होगी तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर तुमने जर्रा बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, उसको भी तुम अपनी आंखों से देख लोगे। हम तुम्हारी नेकियां भी महफूज रखेंगे, तुम्हारे गुनाह भी महफूज रखेंगे, और दोनों को तराजू पर तोल देंगे। नेकियां ज्यादा जन्नत में जाओ, गुनाह ज्यादा जहन्नम में जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। और क्या चाहिए, और क्या चीखूं आपके सामने, और कितना बोलूं आपके सामने। ये कयामत का एक दर्दनाक मंजर, और कयामत के दिन इंसानों के हालात इस तरीके से होंगे। इन्ना अहवना हलिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुल युज़ौ फी अख़मसि क़दमैहि जमरतान। कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा, सबसे हल्का, सबसे भारी नहीं। कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के नीचे दो आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। दो चिंगारियां, सिर्फ जमरतुन कहते चिंगारी को, आग के अंगारे की एक चमक होती है ना, अंगारा भी नहीं, एक चिंगारी, बीड़ी भी है, चिंगारी उठ के निकली। आपसे ज्यादा कौन जानता होगा चिंगारी के बारे में? हाँ, एक वो जो निकली, बस वो चिंगारी, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। ये किसको अजाब होगा? दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना हवना अलिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़ौ फी अख़मसि क़दमैहि जमरतान। उसके दोनों पैरों के नीचे दो चिंगारियां रख दी जाएंगी। इन चिंगारियों से हाल क्या होगा? यगली मिनहुमा दिमागुहु, चिंगारियां तो पैर के नीचे होंगी लेकिन उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, जैसे उसमें पानी उबल रहा हो, अंडा बॉयल हो रहा हो, पानी जैसे खोलता है उसकी आवाज, उसका दिमाग खोल रहा होगा। वो समझ रहा होगा कि सबसे शदीद और सख्त और हार्ड अजाब अल्लाह मुझे दे रहा है, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब में होगा। ये अल्लाह के नबी फरमाते इन्नी अरा मा ला तराउन, जहन्नम के अंदर जो अजाब मैं देख के आया हूं वो तुमने नहीं देखे। आसमान फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है। आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि उसके बोझ से आसमान चुरमुर कर रहा है। जैसे चारपाई बिछी हो और उस पर कोई मोटा आदमी बैठ जाए तो एकदम चुर्र बोलने लगती है कि टूट जाएगी। ऐसे ही आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि आसमान फरिश्तों के बोझ से डगमाडोल हो रहा है, चुरमुरा रहा है, कहीं गिर ना जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अत्ततिस समा व हुक्कलहा, आसमान फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है और उसके लिए मुनासिब है कि वो चुरमुराए। क्यों? कहते हैं कि उस पर फरिश्ते बहुत हैं, चुरमुरा रहा है। इल्ला माफीहा मौज़िउ अर्बई असाबिया, आसमान पर 4 उंगली के बराबर कोई जगह खाली नहीं है। आसमान पर 4 उंगली, ये 4 उंगली ये होती है, ये इतनी, ये 4 उंगली, इतनी जगह पूरे आसमान पर इतनी जगह खाली नहीं है, ऐसी नहीं है। इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह, 4 उंगली के बराबर भी आसमान पर कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां अल्लाह का फरिश्ता सजदे में सर न रखा हो। सजदे में सर रखे हुए उधर भी। गौर करो, जमीन से कई लाख गुना बड़ा आसमान, लेकिन आसमान पर सजदे में 4 उंगली के बराबर जगह खाली नहीं है जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो। इबादत के लिए अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, फरिश्ते बहुत थे इबादत के लिए।
لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لے رہا ہے. فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں. میرے بندو تم نے دیکھا نہیں، تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ. اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو جہنم میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں. لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. دنیا میں تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعْدَاتِ، اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے. وَمَا تَلَذَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے، ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے. ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے، ان سے تم لطف اندوز نہیں ہوگے، انجوائے نہیں کرو گے، بلکہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے. اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دوں تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے. ہنسنا چھوڑو گے، روتے روتے زندگی ختم کرو گے، اپنی بیویوں کو چھوڑو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعْدَاتِ، اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی زندگی ختم کر لو گے، پھر گھر کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. یہ جہنم کا عذاب ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے جہنم کے عذاب سے. 12:45 ہو چکے ہیں. کئی دنوں سے میرے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں. آج بھی 2 گھنٹہ میں نے بولا، کم نہیں بولا ہے. کل بھی گاجول کی طرف جانا ہے. تو میرے بھائیوں، قیامت، فکر آخرت اور جہنم کا تصور یہاں سے لے کر اٹھیے گا اور ایک عظیم انقلاب برپا کیجئے گا اور اللہ سے ڈریے گا. رزق میں، روزی میں اور کھانے پینے میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ کا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کیجئے گا.